الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کچھ لوگوں کو مولوی کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ جون ہی کسی مجلس میں کسی عالم کا نام لیا جائے تو وہ فوراً اسے ملا یا مولوی کہہ کر تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے مولوی کا نام سنتے ہی ان کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر انہیں مولوی سے تکلیف کیا ہے؟ اس مولوی بیچارے نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مولوی سے خار کیوں کھاتے ہیں۔ مولوی کا نام سن کر بری بری شکلیں بنانے والے یا مولوی پر بات کرتے ہوئے منہ سے جھاگ اڑانے والے لوگ عموماً دو طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ طبقہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہو گیا لیکن اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہے۔ اب وہ چونکہ نئے سرے سے کسی غیر مسلم کے گھر پیدا تو ہو نہیں سکتے، اس لیے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا سارا غصہ اس شخصیت پر نکالنا چاہتے ہیں جو اس معاشرے میں اسلام کی نمائندہ شخصیت ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے مولوی پر اپنے شرمندہ سے مسلمان ہونے کا غصہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ مولوی ہی ہے جو معاشرے کو اسلام سے مکمل طور پر کٹنے نہیں دیتا۔ ایسے لوگ کبھی تو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پوری دنیا میں بگاڑ کا سبب صرف مولوی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دین کو صرف مولویوں نے بگاڑا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم تو چاند پر جا رہے تھے، بس مولوی نے ہماری ٹانگ پکڑ لی، ورنہ ہم تو اب تک چاند پر پہنچے ہوتے۔ اسی طرح کے مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ لوگ پورے معاشرے حتیٰ کہ حکومت کی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ مولوی پر ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو تمام تر حکومتی وسائل استعمال کرنے کے باوجود معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے اور ان کا سوائے مولوی پر تنقید کے معاشرے میں کوئی کردار نہیں، وہ بھی گز گز لمبی زبانیں نکال کر مولویوں پر تبصرے کرتے نظر آئیں گے۔ اور مجال ہے جو کبھی آپ کو اپنی فیلڈ میں اپنی کارکردگی پر کوئی بات کرنے دیں۔ آپ کوئی بھی بات کریں گے وہ گھما کر مولوی کو متون کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر دو، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کی خود ساختہ تشریح کرنا چاہتا ہے، احادیث کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے فرامین، تابعین اور ائمہ کے اقوال سب کچھ اٹھا کر کہیں دور پھینک دیا جائے اور ان کی بکواسات کو فرمودات عالیہ سمجھ کر قرآن کی تفسیر اور دین کا درجہ دیا جائے، ایسے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولوی نام کا کوئی عہدہ دین میں نہیں ہے۔ کوئی کہے گا مولوی دین کا ٹھیکیدار تھوڑی ہے۔ آپ مولوی کی باتوں میں نہ آئیں، آپ خود سے دین پر عمل کریں، اور خود سے دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پر جو چاہے کریں۔ ان لوگوں کا ایک بڑا واضح اور متفقہ نقطہ نظر یہ ہے کہ دین میں مولویت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی عالم کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں کوئی تبدیلی کر سکے، لیکن خود اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ دین کے لیے خالص ہو کر دین کو وقت دیں، سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ مومن سارے تو ایک ہی وقت میں دین سیکھنے کے لیے نکل نہیں سکتے، تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلے، تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو صرف دین کا علم حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کو ڈرائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کی خود ساختہ تشریحات کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ صرف مولوی ہے۔ مولوی ہی انہیں قرآن مجید کی منمانی تفسیر نہیں کرنے دیتا، مولوی ہی انہیں احادیث کا مذاق نہیں اڑانے دیتا۔
جب یہ کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کسی کو لے لیتے ہیں تو مولوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ جب یہ دین کی منمانی اور نئی سی صورت بنا کر لے آتے ہیں تو بھی انہیں مولوی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہیں مولوی سے تکلیف تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔